ماشاءاللہ یہ جناب برادر ارشد علی جعفری صاحب، گزارش کروں گا جناب قبلہ عارف حسین بھٹی صاحب سے ایک تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خدا علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعۃ وفی الساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تسكنه أرزقا وتوفقه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خدای باری علی مجلسی پوری بچیت من دربار علی وچ قبول و منظور فرما۔ آمین سارے ابو کیونکہ دعا دی قبولیت دا ذریعہ ہوں گے۔ خدایو ہر آباد رہیں بیٹے بستے رہیں جوڑے ذکری محمد والے محمد کی سینہ سے کرتے۔ خدای مومنین کا اس پاک مقام مقدس سے جوڑا یا عبادت شمار فرما۔ بیمار مومنین نوسیت و صلاحیت عطا فرما۔ بے روزگار مومنین روزگار وسیع عطا فرما۔ خدای بالخصوص مرحوم حسین کریں گے، علی کریں گے، ہاتھ ہوئے سانے گناہگار ادا دامن ہوئے بنیاد بارنا۔ خدایا اپنی آخری حجت امام زمان علیہ السلام دے ظہور تاجی فرما۔ سنین خانوں ولد ظہور نال قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انجنیں کی نام بلند ہے، بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سارے حلالی موالی دنیا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، علی محمد دی دشمنان تیرانا باوازی بلندر صلوات۔ اگر تکلیف نہ سمجھو طریقے تھوڑے تھوڑے کا تشریف فرماؤ تاکہ مجلس پاک کا سمجھیاں ہو بڑھنے نیاز مولا صلاح دی پڑھ دے اور تشارے دی تھوڑے تھوڑے کے دنیا میں آدھو سے جزاک اللہ۔ مردیگر بلندر صلوات۔ ایک سلوات ایسی پڑھو کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین ولا
اس پاک مقام مقدس سے خدا یا اللہ عبادت شمار فرماوے وہ گھر آباد رہے وہ بیٹے وستے رہے جیڑے ذکر محمد والی محمد کی زینت بن گئے میرے بھائی کو احترام میں جناب کے سامنے فرمان حضرت امام رضا علیہ السلام پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے والی خراسان والی ایران والی مشہد مقدس سرکار امام رضا علیہ السلام پہ فرمیندے من زارنی فی غربتی وجبت لہ الجنہ جس بندے غربت دے عالم وچ تنگ دستی دے عالم وچ کچھ نہ ہوون دے عالم وچ میں رضا دی زیارت کرے سی اس بندے تے جنت واجب ہے تھوڑے تھوڑے بولیں دے رسول حسین ذکر حسین جڑا کہ بولنا عبادت ہوندی ہے جیری زبان پوری محفل چپ نہ کرے باہر علامت نہ دے کسی نے اور ذکر حسین چپ کرواوے اس زبان کا کوئی فائدہ ہے باری کا صلوات پڑھو مشہد آگی تو ایک دفعہ میں رضا کی زیارت کرے سے میں تیرا ایڈا کریم امامہ انا حضورنا سلاست و مبارک تو ایک دفعہ میں رضا کی زیارت کرے سے میں رضا تیری تائے دفعہ زیارت کرے سے سارے یاری میں دواری تائے دفعہ زیارت کرے سے مولا کیڑا کیڑا مقام ہے جتھا تسا اپنے ظاہر دی اپنے محب دی اپنے منع والے دی زیارت کرے سو مولا فرمیندے عند الموت پریشان نہیں ہو کیونکہ موت کا آوے بندے پریشان تھی اللہ کہندے مولا فرمیندے عند الموت جڑا ملک الموت دی روح قبض کرنا سی نا پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ملک الموت کی کرسی ہو سی ملک الموت کی کرسی نال میں رضا کی کرسی ہو سی میں رضا ملک الموت کو حکم دیسا اندی روئی میں قبض کر جی میں بھولی جو خوشبو نکلتی اندی روئی میں قبض کر جی میں بھولی جو خوشبو نکلتی مولا دوسرا کیڑا مقام ہے جتھا تسا اپنے ظاہر دی اپنے محب دی زیارت کرے سو مولا فرمیندے عند القبر قبر ایسا مقام ہے جتھا حشرات الارض کا ڈیرا ہوتا ہے اندھیرا ہوتا ہے سانپ بھی ہوندے بچھو بھی موجود ہوندے سرکار رضا علیہ السلام پہ فرمیندے میں تیرا قدردان امامہ اگر تے میری مشہد آ کے زواری کی تھی نا میں رضا خود تیری قبر جاسا میرے قبر جامع ڈال تیری کپائی میں چمک سیچی میں چوٹ ہوئی تھا چند چمک دے مولا فرمیندے موت وقت آسا قبر جاسا مولا تیسرا کیڑا مقام ہے یہ تھا تسا اپنے محب دی اپنے شیعہ دی اپنے زید دی زیارت کرے سو مولا فرمیندے علی الصراط مولا فرمیندے پولے صراط دے آسا پولے صراط ایسا مقام ہے وال تو زیادی باریک تلوار تو زیادی تیز سرکار رضا پہ فرمیندے اگر مشہدہ کے میری زواری کی تھی نا میں خود پولے صراط دے آسا ایک تینا ہاتھ ہو سی تیرے ہاتھ میں میں رضا دا ہاتھ ہو سی مولا فرمیندے موت وقت آسا قبر جاسا پولے صراط دے آسا محب اہل بیت بڑھ کے تاوے شیعہ بڑھ کے تاوے مدنی زبان ہلن جو دیر ہو سکتی ہے انہاں پاکہ دے آمن جو دیر نہیں ہو سکتی تو یہ تو صحابہ صلوات و عظمت ذات سبحان اللہ
نہیں، پیسے کوئی نہیں، دولت ختم ہو گئی ہے، تمہارے آسر میں آیا کچھ عطا فرماؤ۔ اگر جو ہے تو صحابہ مولا روٹی کوئی نہیں، ٹکر کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، کچھ عطا فرماؤ۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے والے پاسے دے دے، باتی دے ہتھ والے پاسے دے دے، پہلے چہرہ والے پاسے دے دے، بات ہتھ والے پاسے دے دے۔ مولا فرمائے میں رضا دی جوتی چاہ توجہ فرمائے سنیا حسین کتاب کا نام ہے دمعۃ الثاقبہ، صاحب کتاب لکھتے امام فرماتے ہیں میری جوتی چاہ اے عبداللہ جوتی چاہیے، کہیں میرے جوتی تو رہ جائے، کہیں میرے امام رضا تو رہ جائے، کہیں میرے جوتی تو رہ جائے، کہیں میرے امام رضا تو رہ جائے۔ مولا فرماتے ہیں جوتی چاہ ون کے یاد کرے سے کئی سکی دے بوہے دے میں رضا حکم بھی رضا ون کیا یاد کرے سے جوتی چاہ کے باہر آئے میرے واجب احترام، کہیں میرے جوتی تو دے دے، کہیں میرے آسمان تو دے دے، ابھی میرا اللہ میں منگی روٹی ہے رضا جوتی چلیتی ہے، میں منگی روٹی ہے رضا جوتی چلیتی ہے، جوتی بیچن دے دادی ہے کوئی نہ، ہر جگہ پیمنٹ لگا ہو جائے، نہ بیچ سکتا، نہ کہیں کو دے سکتا، نہ بیچ سکتا، نہ کہیں کو دے سکتا، یہ جوتی چاہ کے نہتا کھڑائے، معروف کرفی دی نگاہ پئیے، معروفی دے پاسے دیکھ کے آتا ہے، معروف دے ہاتھ پہ جو سکتا اٹھا دی بہار آئے، اور ایک کوٹ ہیرے جواہرات نہ لگیا ہو جائے، جائے میرے معروف نہیں پہنا، عبداللہ جوتی چاہ کے پریشان ہو جائے کھڑائے، معروفی دے پاسے دیکھ کے آتا ہے عبداللہ جوتی بچے نہیں، توجہ نہیں کی بھی تسا جوتی بچے نہیں، عبداللہ دیکھ کے آتا ہے پتہ نہیں جھلا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پاگل تو نہیں ہو گیا، جوتی نہ پاور ڈا دیے، نہ بیچن ڈا دیے، بیچن تو کوئی گھنسی کوئی نہ چاہ کے بن جائے گا گھر کھلے پوسے، پتہ نہیں ہو گیا ہو گیا ہے، امام فرمیدن تے تو جوتو دی عظمت کا پتہ کوئی نہیں، میرے کو اٹھا دی عظمت کا پتہ کوئی نہیں، جوتی بچے نہیں، آدھے لائے ستر اٹھا دی بہار، ہیرے جواہرات سونے چاندی لگے ہوئی دے ہتھا دے میرے جے میرے آئینہ جناب معروف کرفی دربار جناب امام رضا چاہے جے میرے امام رضا دے ہتھا تے جوتی دیتی ہے نا معروف والے پاسے دے گیا در معروف غریب کو لوٹ کے آگئی ہے اللہ بڑی عبادت قبول کرے غریب عبادت اٹھانا صدقہ انشاءاللہ کوئی دیکھنا دے جناب امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے ایک بندے امام رضا کو آگا لٹھائے ذہن اور شادی دل سوچے کہ امام رضا کو امام مان کی نہاج صرف امام رضا توجہ ہے تو سلوات پڑھو سبت امام رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ایک بندے امام رضا کو آگا لٹھائے ذہن اور دل سوچے کہ امام رضا کو امام مان کی نہا جس صرف امام رضا یہ جا سوچ نہیں کھڑا ہے بیندے ہوئے معصوم ہٹ پائے سجا ہاتھی نے موڑے دلا کے آنے کو یہ کھڑا سنے نہ ہمیں میں رضا دے بات آدھے جی میں تو کچھ نہیں سوچا معصوم فرمیدن جوڑ لگو تو کے جان جائے تیرے دل دے راز میں رضا نہ جان دا بولا فرمیدن تو کے جان جائے تیرے دل دے راز میں رضا نہ جان دا آدھے کی جان دے ہو میں تیوں کو سوچے تو آپ کو امام مان کی نہا جس صفت ایمان نظر آیا چہرہ امامت پہ جلال ہے امام فرمیدن کے جان دے صفت ایمان آدھے جی میرے ذہن رقم دے مطابق گزریاں ہویا گلہ یاد چاہی باگئی آمنا لیا باتا دیا خبرہ چلے گئے مردہ کو زندہ زندہ کو مردہ معصوم فرمیدن عبد خدا اگر تیری اجازت ہوئے انہاں لوگاں باتا نہیں ابتدا میں رضا تیرے کو نہ شروع کرا چاہتا آدھے جی میرے کو بولا فرمیدن ہاں گھر اٹھ گئے
اللہ بندے کو بیوی بنا دیتے اللہ بندے کو پوتر بنا دیتے پچھلے قدمے تھے شادی واپس آئے دروازہ کھولا پلان تے بیوی بیٹھی چھوڑیے پوتر سمجھ بیٹھی آتے تو مارنا میں گئی اس دی بیوی آدھی مائیں تمار گئیاں تے کو حیا نہیں آتا تے کو شرم نہیں آتا تو اس امام دی زبان تے شک کرے نائے جہنی صداقت دی رحمان گواہی دے گئے جا امام میں رضا کو معافی مانگ گیا میرے واجب الاحترام پچھلے قدموں سے واپس آئے مولا میں معافی مانگا امام فرماتے جا معاف کرنا سا سیدن یاد کرنا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف مانگے جڑا حسین مظلوم دے روح یاد کر کے روئے دیکھو آج پتہ نہ لگ سی مولا حسین دے غم میں جو مرنا پتہ ہوں میرے لگ سی جڑا مرسول دے قبر جڑے سو جڑا مومن مردے نا دے قبر جڑے دے ایک کونے جو رو مر دیے والا یہ مومن پوچھ دے کونے میرے دیادہ میں تنہائی دے جو مر آواز آنے میں تیرا مظلوم کی ماما تو میں کو برادریاں میں چباہی کے رونداری ہیں رشتہ دارہ میں چباہی کے رونداری ہیں میں غریب کربلا تے اوت بیٹھا روندا جتھا تیرے رومڑا کر کوئی کہیں دا احسان نہیں رکھنے مدینے آگیا جینے جینے تیری عقیدت بلند تھی دیا سی امہ آل محمد دی مطا بلند تھی دیا سی ہزارار قدر کا علی دی دی چادر دی اور موکھی گئی بزار حسین دیکھیں جڑا مستی ہے جبرائیل دروازے تے دستک لے کے آدھا جڑا لٹی شمار بغیر اجازت دے اندر جنا راج کے نام ہے روزہ نہیں لکھیا ایک دن میری پاک سینی حسن حسین کو بلایا حسن حسین حسن نام دے روزے تے جڑے بابا جی نو آکھو سب نام دے روزے تے جڑے علی دی آواز آیا میرے بچڑے اپنی بہناں کو آکھو انہاں راتاں دا انتظار کرو جنہاں راتاں میں چند نہیں نظر یہ مہینے دی آخری اترہ راتاں ہوندی ہیں 27 28 29 جڑا راتاں آمیں آنا ود میں دیا سینی پھرام مسلحہ حسن حسین بابا جی کو آکھو سنانے دے روزے دے بجڑے جڑا راتاں آمیں آنا حسن حسین ود بابا جی کو آمیں آنا ادھی رات میں نے علی اپنی ادھیوں کو اٹھا میں تھا ود بنو ہاشم دیا دوسری مستورہ کو اٹھا میں تھا ود جمانہ میں بنو ہاشم کو اٹھا میں تھا اگو علی کو رہا پچھو عباس کو رہا پچھو حسن کو رہا ود حسین کو رہا درمیان جمیدیہ پاک سینی جیمل روزہ رسول آبیانا علی خود روزہ رسول جو پہلے بنجے رہا جیمل روزہ رسول آئینا علی روزہ رسول جو داخل ہوئے فَأَخْمَدَ زَوْرُ الْقَنَادِيرِ محمد دی ذری دے بلدے ہوئے چراغ علی بجھا چھوڑ حسن حسین دور کے ہیں بابا جی رات دا ٹائم ہے رات دا ویلا ہے روزہ رسول دے سارے دروازے بند ہیں بابا دوسرا ہی نال لو غازی گران نال ہے بنو ہاشم دے جوانی نال ہے اچھرنا حسنین دا بابا رو رو کے آدھے حسنین بچڑا میں علی نہیں چاہنا کسے مخلوق دی نگاہ زینب دے گھر پہ پوے زینب دے سر پہ پوے زینب دی چادر پہ پوے آدھے کیوں نہیں گئے مولا شرابی دے دربار ہویا جدا وین کر کے آدھی ای چادر دے وہ میں علی اللہ تیرے وین قبول و منظور کرے شلمہ حسین دی راضی رامنے علی اکبر دی جوتی دا صدقہ شالت والے جوانی ہمانے ساری تیاری ہو گئی ہے دو نامہ تھے حسین بادشاہ نے نشان لین ایک جناب عالیہ
سورا فرشت جا کے مولا دی آواز آئی غازی مشیر کار حسین میری آلیہ سین کو لکھاؤ جے میرے غازی فرشت جا کے آئے نا میری بی بی نے اپنے نام دلال نشان بٹھائے قامت علی مقامہا بی بی اپنی جہاں تے کھڑے ہوئے رو کے آدھی غازی میرے نال نشان کہنا آئے غازی ادب کا سر جھکا کے آدھے آلیا اسد سوال نوکر ہیں مولا حسین نشان لائے آئے جلدی نال بی بی ہوں جاتے آئے جتھا مولا حسین بیٹھے روتے آتے آئے حسین میں تو انے نال کربلا نہیں گلنا حسین سے آواز آدھے آلیا تو علی بھی تھی ہے تو بطول بھی تھی ہے تو عالمہ غیر معلمہ بھی ہے تیرا شوہر زندہ ہے جے تک عبداللہ اجازت نہ دیسی میں نال لے کے نہیں من سکتا بی بی دی آواز آمی عبداللہ اگر میں اجازت لے رہا میرا انتظار کرے سو امام دی آواز آمی رسا انتظار بی بی ہوں جاتے ہیں جتنا جناب عبداللہ بستر بیماری کے سوتے ہیں صاحب کتاب لکھ دے انہا دنہ جناب عبداللہ سخت بیمار ہیں جتی چادر ادھی سار چلے ادھی پیرا چلے بی بی پوانی آلے پاس آ بیٹھیے اپنی چادر دانا اکٹھا کر کے جناب عبداللہ دے پیر صاف کرنے شروع کی دیں میری حسینی دی نگاہ پہیے جلدی نال بابے دا موڑا حلا کے آدھے بابا بے شک تو جعفر تیار نہ پھوکرے اڑے تڑے حیدر قرار دی تھی بیٹھی رو اللہ دے میں قبول و قبول کر رہے علی اکبر دی جوتی دا صدقہ شاہ چوتے جوان جوانی ہمارے میرے والد و احترام جلدی نال جناب عبداللہ اٹھائے مٹی پہ آ بیٹھائے اچھرنے محمد بابا رو رو کے آدھے رونو محمد دیوار حالتا اس دے پیا میں کون سا ودروں دی کیوں ہے اچھرنے عبداللہ ویڈ کر کے آدھے آئے تسبیح پاک ملائے ایک آدھیا تے کیوں خاک ہوتے بہ گئی ہیں حیران ہمیں جو عباس جی دے کیوں نیر وہے دیا پہیے اچھا ویڈ کر کے آدھے بی بی وہ حالے دوس دے پیا رو دی کیوں ہے ہاتھ جوڑ کے آدھی عبداللہ دے وہی جالت آئے عبداللہ اتھے دیر نہ کرا ہکلارا ہونے پہ کے گھر دا ہوئے سیو میرے ہونے بنا دروازہ عبداللہ دی آواز بیان آلیا میں کون سا ساریاں تیاریاں ہو گئی ہیں آلیا دی آواز بیان عبداللہ سامان بدھی ایدہ دیکھیا وچڑے اپنی باد پیوار ریباد ہوں گلو میرے پے کے گھر دروازے عبداللہ دی آواز بیان آلیا میں جو ایڈا امیرہ میرے طرف اجازت دے جاؤ بے شک لگے ونیو تیرے پے کے بھی امیرن تیرے ساورے بھی امیرن منت کرے نا کاربلا تیجرہ خرچہ ہوگا ونیے او عبداللہ دے خرچے جو کرے دی ونیے بی بی دی آواز دی عبداللہ اجازت دے مجرہ حجر چوے دیا غیور میری آدھی حسین حجر چاہیے کافی دیر ہو گئی ہے عبداللہ اپنے گھر بلائے کہ حسین دے معاملہ
دیے غیورو ایک چھوٹی جڑی گدڑی ہے آنا لئی ودی ہے عبداللہ دی آواز دیا دیا وہ سامان دے ویا آواز میں عبداللہ میرے نال زمین تے باو غیورو ایک پاسو عبداللہ بہ گیا ہے ایک پاسو میری آلی حسین بہ گئی ہے ایک پاسو دو پوتر بہ گئے بے پاسو دھیا بہ گئی ہے غیورو بی بی چادر کھولنا شروع کی دیئے سونا چاندی نہیں ماں بھی پھڑی ہوئی چادر آواز آلے عبداللہ اور دعا کرے اور شالا چادر باج پوڑے غیورو عبداللہ جو آتا چادر بچے عبداللہ ہتھاں تے چادر چاہیے اونچا نیانو محمد بابا رو رو کے آدھے آئے رونق جا فری دی نا فکر دے بچا کملائے ای چادر کو محفوظ رکھے ای دیوار ستے دی مائے اچھر نئے عبداللہ تیرو رو کے آدھے مت شام غریبا ہے وہ لوٹے آدھے بچا جے امت یہ گنا نلہائے دیکھو بھئیا چادرہ ازادہ عبداللہ جو آکھا چادر بچانے چادر بچیے یا کوئی نہ شام غریبا ظالم نے لینا لائیے شام دیا دی رہیے چادر دے او میں نبی دی دیا آواز آدھا چادر دے او میں نازی دی بھیڑ اللہ دانے تو رحمت کو ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله
چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات. جو ماتمی بیٹھے ہیں حسین بادشاہ کے عزادار، جو عبادت سمجھتے مجلس میں آئے ہیں، جو مجلس اور ماتم کو عظیم عبادت سمجھتے ہیں، جو عزاداری کو اپنے بخشش کی نجات سمجھتے ہیں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سجدوں کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات. آپ کی توجہ کے لیے پھر عرض کر رہا ہوں، سجدوں کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات، سرور کے عذاب خانے پہ سر خم نہیں کرتے. سجدوں کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات، سرور کے عذاب خانے پہ سر خم نہیں کرتے. سجدے میں ہوا قتل محمد کا نواسا، یہ کیسے نوازی ہے جو ماتم نہیں کرتے. سجدے میں ہوا قتل محمد کا نواسا، یہ کیسے نوازی ہے جو ماتم نہیں کرتے. راہ توحید میں کس درجے کا قاضی ہوگا، راہ توحید میں کس درجے کا قاضی ہوگا، وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا. اللہ کی ذات آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت شمار ہوگا. حسین بادشاہ کی ماں آپ کے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جہاں جہاں بھی سزا خانے سمیت ذکر حسین جاری ہے ہوئے زمین پہ اللہ ان عزاخانوں کی محافظت کے ساتھ ان عزاخانوں پہ اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے ایک عزیز ہیں سید اعجاز حسین شاہ صاحب کے بیٹے، ان کے لیے خصوصی دعا کریں. فرانس کے اندر بیمار کربلا کا صدقہ، آج کے شہزادوں کی شہادت کا صدقہ انشاءاللہ اللہ کی ذات ان مومن بھائی کے بیٹے کو جو ہاسپٹل میں ہے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان کا صبح آپریشن ہے بچے کا، مولا کا عزادار ہے وہ معصوم بچہ. اللہ کی ذات اس کو ماتم کرنے کے لیے، عزاداری کرنے کے لیے، اپنی بندگی کرنے کے لیے طول عمر عطا فرمائے. سید اعجاز حسین شاہ صاحب کے فرزند ہیں فرانس کے اندر، وہ اسیر ہیں کسی مسئلے میں، مقدمے میں. خدا کی ذات اسیران کربلا کے صدقے میں انہیں رہائی عطا فرمائے. اللہ آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. کائنات کا خالق وہ خالق ہے جو دعاؤں کی تفصیل سننے کا محتاج نہیں ہے. اپنی مجلس کو مجمع کا تعداد مجمع کی دیکھ کے، مجمع کی کثرت دیکھ کے اس کا معیار نہ بنایا کریں. آیت اللہ والعظمیٰ آقا مواحد ان کا معمول تھا. ان کی والدہ اس دنیا میں نہیں تھی. جب وہ نماز پڑھتے تھے اکیلے اپنے مصلی پہ بیٹھ کے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے مختصر مجلس پڑھا کرتے تھے. کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا، اکیلے بیٹھتے تھے اپنی ماں کے ایصال ثواب کی مجلس پڑھتے تھے. ایک دن مجلس پڑھ کے ایسی خیال آیا کہ سننے والا نہیں ہوتا کوئی، میں اپنی ماں کے لیے ایسی مجلس پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے وہ مجلس پڑھنی ترک کر دی کہ جب سننے والا کوئی نہیں ہوتا میں تنہا پڑھتا ہوں، مجلس نہیں پڑھتا. پھر انہوں نے جب مجلس چھوڑ دی، اگلی رات کو والدہ جو ہے وہ خواب میں تشریف لے آئی. ان آیت اللہ والعظمیٰ کی والدہ خواب میں آ کے اپنے بیٹے سے، جو آیت اللہ تھے بہت بڑے بزرگ عالم تھے، کہتی ہیں میرا بیٹا آپ نے وہ مجلس پڑھنی کیوں چھوڑ دی؟ جب آپ مجلس پڑھتے تھے اللہ کے ملائکہ میرے لیے ایک نور کا بھرا ہوا تشت لے کے آتے تھے کہ یہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے ذکر حسین کیا ہے، یہ اس کا اجر ہے. آپ وہ مجلس پڑھا کریں.
مجلس کا انحصار، مجلس میں شرکت کا انحصار، پڑھنے والے کا انحصار خلوص کے اوپر ہے۔ وہ نیت کو دیکھتے ہیں، حیثیت کو نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ کسی بڑے زمیندار کے گھر چلے جائیں، اس کی کوئی فوتگی ہو جائے، آپ کسی بڑے عہدے پہ ہیں، وہ آپ سے یہ کہے کہ بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، رش بہت ہے، ہماری صف ماتم کے اوپر میرا باپ مر گیا، میرا بھائی مر گیا، آپ وہاں پیچھے جوتوں والی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، آپ کی کتنی توہین ہوگی۔ ہم کہتے ہیں بہت بےزتی کرتی اس میں۔ جاتے ہوئے وہ شاپر کے اندر روٹی ڈالے، یہ چاول ڈالے، سالن ڈالے، آپ کو جاتے ہوئے پکڑا دے کہ یہ بھی آپ اپنے گھر لیتے جائیں۔ آپ کہیں گے کیسا میں اس کا مہمان تھا، شاپر میں ڈال کے مجھے کھانا دے دیا کہ گھر لے جائیں۔ آپ توہین سمجھے گا۔ کوئی غریب سے غریب آدمی کسی کے مرگ پہ چلا جائے، کسی کی صف ماتم پہ جا کے بیٹھے ہوئے، وہ بھی یہی کہے کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیں، آگے میرے مہمان بیٹھنے جگہ نہیں، جاتے ہوئے وہ کھانا ڈال دے، غریب آدمی بھی اپنی توہین سمجھے گا۔ لیکن حسین کی صف ایسی ہے، کوئی بڑے سے بڑا انسان آ جائے، کوئی سردار آ جائے، پیچھے جوتوں میں بیٹھنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ حسین کے لنگر کو لے کے کوئی کمشنر ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی ہے، حسین کے لنگر کو لے کے گلی کے اندر ایک کونے میں زمین پہ بیٹھ کے جو لذت حاصل کرتا ہے، وہ منو سنوا سے بھی زیادہ لذیذ لنگر ہے جو حسین کا زمین پہ بیٹھ کے کھاتا ہے۔ آپ اس حسین کے نوکر ہیں، اپنے شرف کا، اپنی عزت کا، اپنے مرتبے کا احساس کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو ان 10 دنوں میں شیعہ بنانا ہے۔ کل شیعوں کا تذکرہ کیا تھا کہ ہم اس لیے کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو گھر جا کے دیکھ سکیں کہ وہ جو شیعوں کی فہرست ہے، میرا نمبر کہاں پہ ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میں شیعہ ہوں بھی صحیح کہ نہیں۔ آل محمد کے نوکر ہیں، اپنے کردار کے ساتھ دشمن کے بکواس کو بند کرنا ہے۔ ہم وحدت کا پیغام دیتے ہیں، لیکن بیلنس کرنے کے لیے یہاں کی جو پالیسی ہے اس میں پھر ہم سب کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ جس نے پاکستان کے طول و عرض میں وحدت کی بات کی ہے، جو اپنی زبان سے ایک بھی اختلافی جملہ نہیں نکالتا، جو جیسے شیعوں کی محفل میں آتا ہے ویسے سنیوں کی محفلوں میں جاتا ہے۔ حکومت سندھ نے کل اس پہ بھی سندھ کے اندر مجلس پڑھنے پہ پابندی لگا دی۔ جناب حضرت علامہ شہنشاہ حسین نقوی پہ، یہ آپ کی طاقت ہے، آپ کی دعائیں، آپ کی وحدت کا نتیجہ یہ ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے انہیں وہ لیٹر دیا گیا جو حکومت نے جاری کیا تھا کہ آپ سندھ کے اندر مجلس نہیں پڑھ سکتے۔ انہوں نے اس لیٹر کو مومنین کے سامنے، مومنین کے اتحاد اور محبت پہ اعتماد کرتے ہوئے ممبر پہ بیٹھے ہوئے اپنی پشت کے پیچھے پھینک کے اعلان کیا تھا کہ میں مجلس اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک مجھ پر پابندی لگانے والے افسر کو معطل نہ کر دیا جائے۔ وہیں پہ بیٹھے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے شہنشاہ حسین نقوی سے معافی مانگی اور اس آرڈر کو اسی وقت کینسل کیا اور اس افسر کو معطل کرنے کا آرڈر جاری کیا۔ حسینیت پھر جیت گئی اور یزیدیت پھر ہار گئی۔ عبادت میں شمار کرتا۔ میں پچھلی مجلس کے اندر آپ کو ایک دعوت دے چکا تھا، ایک پیغام میں پہنچا چکا تھا، پھر یاد کروا دیتا ہوں کہ پنجہ مہنگا ہے، اگر آپ نہیں خرید سکتے ایک سادہ پرچم سیاہ وہ لے کے اپنی چھت کے اوپر لگا دیجیے، اس لیے کہ گلی سے گزرنے والوں کو پتہ چلتا رہے کہ ان کا تعلق مظلوم امام کے ساتھ ہے، قاتلوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ حسین کی پارٹی ہے، ان کا یزید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج یزید کے حامی بھی آشکار ہوتے ہیں، وہ بھی بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیے، کسی کو غالی نہ کہیے، کسی کو مقصر نہ کہیے، سب علی کے نوکر ہیں، سب علی کی رعیت ہے۔
یہ دشمن کی سازش ہے، اپنی طاقت کو کمزور نہ ہونے دیں، آپ کی وحدت بڑی قیمتی ہے۔ آپ اگر چند سال پیچھے چلے جائیں 1980 میں اگر آپ جا کے دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور سخت ترین ڈکٹیٹر حکومت کر رہا تھا، اور اس وقت کے جو آپ کے قائد تھے ان کی صحت ایسی تھی کہ جب مفتی جعفر حسین کھڑے ہوتے تھے تو ہم ارد گرد کھڑے ہوتے تھے، ہم اس وقت چھوٹے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے تیز ہوا چلے گی تو ہمارے جو قائد ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہلنے لگے، اتنے کمزور تھے۔ لیکن آپ کی طاقت ایسی تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لے کے اپنے حقوق منوانے کے لیے پاکستان کے سیکریٹریٹ کے اوپر جہاں پہ علم پاکستان کا پرچم لگا ہوا تھا اس کے ساتھ جا کے سیکریٹریٹ کی چھت کے اوپر غازی کا علم نصب کروا دیا تھا۔ یہ ہے آپ کی طاقت، آپ کی قوت۔ اپنی صفوں کے اندر اتحاد رکھیے۔ اس ملک کی حفاظت ہم نے اس لیے کرنی ہے کہ ہم نے یہ ملک بنایا ہوا ہے۔ آج تو ساری دنیا ٹھیکیدار ہے نا، پاکستان ہمارا، پاکستان ہمارا۔ پاکستان سب کا ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان سب کا ہے، لیکن آپ پاکستان بنانے والوں کو تو کم از کم یہ نہ کہیں کہ ہمارا دل کرے تو ہم آپ کا جلوس نکلنے دیں گے، دل کرے تو ہم تمہارا جلوس نہیں نکلنے دیں گے۔ اب میں ممبر پہ بیٹھ کے کیا کہوں، بس ان کی شکلیں دیکھیں ذرا سوشل میڈیا کے اوپر، ان کے چہرے دیکھیں کتنے منحوس ہیں جو حسین کی عزاداری روکنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو، آپ مجھ سے سن چکے ہیں، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم اس کا ذکر روکنے آئے ہو جس کے ذکر کی ضمانت اللہ نے دی ہے۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور جس نے اپنے سر کو اپنے جسم سے جدا کر کے نیزے کی نوک پہ اللہ کا ذکر جاری رکھا ہو، اللہ اس کے ذکر کو کیسے جاری رکھے گا؟ اللہ اس کے ذکر عزادارو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، اللہ نے جتنی نعمتیں ہم پہ نازل فرمائی، محمد والے محمد سب سے بڑی نعمت ہے جس نے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، ہمیں محمد کی امت میں سے قرار دیا، ہمیں علی جیسا سلطان عطا فرمایا، ہمیں حسین اور حسن جیسے امام عطا فرمائے، ہمیں سید الساجدین جیسا عابد گزار امام عطا فرمایا، ہمیں امام جعفر صادق جیسا عالم امام عطا فرمایا۔ کتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بعد از پیغمبر جو سب سے برگزیدہ ہستیاں تھی، اللہ نے انہیں ہمارا امام بنایا، انہیں اللہ نے ہمارا امام بنایا۔ اللہ نے 1,24,000 نبی ہماری ہدایت کے لیے بھیجے، اس میں سے 313 رسول تھے۔ 313 رسولوں میں سے اللہ نے پھر 5 جو ہیں ان کو اولی العزم بنایا۔ اللہ نے یہ نبی ایک جیسے نہیں بنائے، وہ رسول ایک جیسے نہیں بنائے، وہ اولی العزم رسول جو تھے 5 ان کو ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ اللہ کی ذات میں نہیں کہہ رہا ہے، طالب علم کی آواز نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے کچھ رسولوں کو فضیلت دی کچھ رسولوں کے اوپر۔ ہم نے 1,24,000 نبی، پھر ان میں سے 313 رسول، پھر ان میں سے 5 رسولوں کو ہم نے اولی العزم بنایا۔ ان سارے رسولوں اور ان سارے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے جو سب کا سردار رسول تھا، اللہ نے ہدایت کے لیے وہ رسول ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اس کا امت ہی بنایا۔ پھر اللہ نے اپنے رسولوں کو بہت سارے القابات دیے، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ کہا، کسی کو کلیم اللہ کہا، کسی کو اللہ کی ذات نے خلیل اللہ کہا، کسی کو حبیب اللہ کہا، اور وہ حبیب اللہ جو تھے وہ ہمارے نبی تھے۔ ہمارے نبی کے علاوہ اللہ نے کسی کو حبیب نہیں بنایا۔ اتنے القابات عطا کیے اللہ کی ذات نے۔ اللہ یہاں پہ یہ بھی سمجھانا چاہ رہا تھا انسانوں کو کہ میں نے کچھ رسولوں کے اوپر فضیلت دی ہے، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے نبی ایک جیسے نہیں بنائے۔ اللہ کہتا ہے میں نے دن اور رات ایک جیسے نہیں بنائے،
میں نے زمین اور آسمان ایک جیسے نہیں بنائے، میں نے درخت کچھ پھلدار بنا دیے، کچھ سایہ دار بنا دیے، کچھ کے اوپر پتے نہیں نظر آتے، خالی لکڑی نظر آتی ہے۔ میں نے درخت بھی ایک جیسے نہیں بنائے، میں نے جانور ایک جیسے پیدا نہیں کیے، میں نے ستارے اور چاند ایک جیسے پیدا نہیں کیے، کچھ ستارے منحوس ہیں، کچھ نیک ہیں۔ میں نے نظام شمسی ایک جیسا نہیں بنایا، میں نے آسمان ایک جیسے نہیں بنائے، پہلا آسمان اور درجے کا، دوسرا تیسرا چوتھا اور درجے کا، سدرۃ المنتہا کا اور مقام ہے، کعبہ قوسین اور جگہ کے اوپر ہے۔ میں نے آسمان ایک جیسے، میں نے اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز برابر خلق نہیں کی، پھر تم ہوتے کون ہو برابر کہنے والے؟ اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے انسانوں کو، میں نے اس کائنات کی کوئی چیز برابر پیدا نہیں کی، میں نے تمہاری ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، جب میں نے وہ انبیاء ایک جیسے پیدا نہیں کیے، برابر پیدا نہیں کیے، پھر ان انبیاء کے پاس بیٹھنے والے برابر کیسے ہو سکتے؟ پوری دلیل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، حضرت آدم کے بیٹوں کی فضیلت یہ تھی، ایک وقت میں اپنے باپ کے بیٹے بھی تھے، ایک وقت میں اپنے باپ کے صحابی بھی تھے۔ حضرت کے بیٹے حضرت کے صحابی بھی تھے، حضرت کے بیٹے بھی تھے۔ حضرت نے اپنی جھولی میں بٹھا کے بوسے لے لے کے دونوں بیٹوں کو پروان چڑھایا تھا۔ اللہ کہتا ہے جب جھولی میں بیٹھنے والے صحابی برابر نہیں، پھر پہلو میں بیٹھنے والے برابر کیسے؟ اللہ کی ذات میں کوئی چیز برابر پیدا نہیں کی ہے، پھر آپ کیوں ضد کرتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ برابر کر دیا؟ اللہ کی ذات نے ایک نبی کو کلیم بنایا، ایک کو خلیل بنایا، ایک کو کہا نجی اللہ ہے، ایک صفی اللہ ہے، ایک حبیب اللہ ہے۔ اب جو اللہ کا خلیل تھا وہ حضرت ابراہیم تھے۔ حضرت ابراہیم نے بھی بہت قربانیاں دی، محمد مصطفیٰ نے بھی بہت قربانیاں دی۔ حبیب اللہ کون ہوتا ہے اور خلیل اللہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست تھا حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے بہت قربانیاں دی، ان کی محبت، ان کا کردار، ان کا معاشرے کے اندر رکھ رکھاؤ، لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ ایسا تھا کہ نمرود اس بات سے پریشان تھا کہ میری حکومت برائے نام ہے، دلوں کے اوپر حکومت تو ابراہیم کر رہا ہے، ابراہیم کو کیوں نہ ہم اپنی سلطنت سے نکال دیں؟ کسی نے مشورہ دیا سلطنت سے نکالنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیتے ہیں، جل جائے گا، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جس قربانی کے بدلے میں اللہ کی ذات نے جو عظیم قربانی رکھی ہے، جس کی ہم یاد منا رہے ہیں، یہ میں اس کی بنیاد آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم سے بات چلی تھی، اس کو یہ تجویز پسند آئی، لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا گیا، آگ لگا دی گئی۔ وہ جو ابراہیم کے دشمن تھے انہوں نے اتنی زیادہ آگ جلا دی کہ وہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اب پریشانی تھی، کوئی انسان جا کے آگ کے قریب ابراہیم کو دھکا بھی نہیں دے سکتا تھا، آگ کی حدت اتنی زیادہ تھی، میلوں تک کوئی قریب جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اب یہ پریشان ہوئے، کسی نے مشورہ دیا، اس وقت کی جو توپ ہوتی تھی منجنیق، جس کے اندر پتھر رکھتے تھے اور گھما کے دشمن کی فوج پہ پھینکتے تھے کہ ابراہیم کو عذاب اور مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے، دکھ پہنچانے کے لیے، آگ میں جلانے کے لیے اس منجنیق کے اندر رکھ دیا جائے اور گھما کے اس آگ کے اندر ابراہیم کو پھینک دیا جائے۔ ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا۔ کل اور پرسوں کی جو مجلس تھی جس کے اندر اللہ کے اوپر ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہونے کی باتیں تھی ساری، آپ دیکھیے کہ ایمان ابراہیم کا اپنے پروردگار کے اوپر کتنا پختہ تھا، اور ابراہیم کا عقیدہ توحید جہاں پہ کیا کہہ رہا ہے، تاریخ کہتی ہے منجنیق نے گھومنے کے بعد ابراہیم کو چھوڑ دیا، آگ ابراہیم کا انتظار کرنے لگی، فضا کے اندر ابراہیم سفر کر رہے تھے، جبریل نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اے اللہ کے خلیل، اگر تو کہے کہ تیری کوئی حاجت ہے تو میں تمہیں یہیں سے اوپر اٹھا لیتا ہوں اور تمہیں آگ سے بچا لیتا ہوں۔ یہ عقیدہ توحید تھا ابراہیم کا۔ ابراہیم سفر کے دوران جب آگ کی طرف بڑھ رہے تھے، ابراہیم کو جبریل کو کہتے ہیں کہ میری حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے، میری ہر حاجت اسی کے ساتھ وابستہ ہے جس کی محبت میں میں آگ کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ آگ کے اندر آئے، آگ گلے گلزار ہو گئی۔ یہ جو میں آپ سے کہتا ہوں
خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ کے دشمنوں پہ ہمیں لعنت کرنی چاہیے. ہمیں اللہ کے جتنے دشمن اس دنیا کے اندر ہیں, جتنے طاغوت ہیں, جتنے اللہ کے علاوہ اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتے ہیں, ہمیں ان سے لعنت ان پہ کرنی چاہیے. تو ایک مومن نے مجھے کہا کہ یہاں بیٹھ کے اگر ہم امریکہ مرد آباد کہتے ہیں تو اس کو کیا فائدہ, اس کا کیا نقصان ہو جائے گا آپ کے مرد آباد کہنے سے؟ آپ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں اللہ کے دشمنوں کے خلاف, جبکہ وہ میلوں دور بیٹھے ہیں. جب وہ اتنی منو لکڑیوں کی جلی ہوئی آگ تھی نا, تاریخ کے لیے ایک چڑیا تھی, چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے, دور اڑ کے جاتا تھا, اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لاتا تھا, اس آگ کے اوپر پھینکتا تھا. پرندوں نے مذاق اڑایا کہ اس آگ کے نزدیک انسان نہیں جا پا رہے, تیرا ایک قطرہ اس آگ کو جلا دے گا. تو اس چڑیا نے جواب دیا تھا, مجھے بھی پتا ہے کہ پانی کا یہ ایک قطرہ اس آگ کو نہیں جلا سکتا, لیکن میں تاریخ میں یہ لکھوانا چاہتی ہوں کہ میرا تعلق جو ہے وہ آگ بجھانے والوں کے ساتھ تھا, آگ لگانے والوں کے ساتھ نہیں. جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرو, پھر تم کس بات کو تلاش کرتے ہو, کون سے بہانے ہیں, کون سی مصلحت ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان نہ کریں, ہم اپنے علماء کو میڈیا کے اوپر برا بھلا کہیں, دشمنوں کو اپنا دوست سمجھیں؟ کہاں کا انصاف ہے؟ جنہوں نے ساری زندگی وقف کر دی دین سیکھنے کے لیے, علوم آل محمد کو ہم تک پہنچانے کے لیے, آج ان کی پگڑیوں کو اچھالا جائے, آج ایک نیا عقیدہ جو ہے اس کو ایجاد کر لیا جائے. محمد کا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں نے پرسوں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا خود بدھ کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں میرا یہ عقیدہ ہے, آپ مجھے کہیں میرا یہ عقیدہ ہے. عقیدہ ہمیشہ مکتب کا ہوتا ہے, اور عقیدہ وہ ہے جو علی مرتضیٰ نے بتایا ہے. اللہ کو ایسے ماننا پڑے گا اگر آپ شیعہ ہیں جیسے محمد والے محمد نے کہا ہے, اور محمد والے محمد کو اگر ماننا ہے تو اللہ سے پوچھنا پڑے گا تیری اس افضل مخلوق کو ماننے کا طریقہ کیا ہے. جیسے اللہ کہے گا ہم اپنے ہادیوں کو مانیں گے, جیسے ہادی حکم کرے گا ایسے اس پروردگار کو مانیں گے. اللہ نے اپنے خلیل سے جب عہدے دے دیے, سب کچھ دے دیا, اولے العزم کر دیا, اس وقت جناب ابراہیم نے یہ کہا کہ اے پروردگار میں چاہتا ہوں میں تیری نشانیاں دیکھوں, میری خواہش ہے کہ میں تیری نشانیاں دیکھوں. اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا میری بات پہ یقین نہیں ہے, کہا یقین کامل ہے, لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. اطمینان قلب کی خواہش تو ابراہیم جیسے نبی کو بھی ہو سکتی ہے نا, کہ میں اطمینان چاہتا ہوں. اللہ کی ذات نے کہا اچھا میں تیرے اطمینان کے لیے یہ کرتا ہوں کہ تم ایسا کرو, 4 پرندے پکڑ لو, ان کو ذبح کر دو, ان کے سر الگ کر دو, ان کے گوشت کا کیما کر دو, اس کیمے کو آپس میں مکس کر دو, اس کیمے مکس کیے ہوئے کو مختلف 4 پہاڑوں کے اوپر پھیلا دو, پھر اپنے مقام پہ واپس آ کے کھڑے ہو کے کسی ایک پرندے کی چونچ اٹھا کے اس پرندے کو آواز دو, اس کے جسم کے ٹکڑے چاروں پہاڑوں سے اڑ کے اس کے ساتھ جڑنے شروع ہو جائیں گے. وہ تیرے ہاتھوں میں پھڑپھڑائے گا, تو چھوڑے گا تو وہ دانہ بھی تیرے سامنے کھائے گا, وہ پانی بھی پیے گا. حضرت نے اپنے اطمینان کے لیے یہی کیا, 4 پرندوں کو ذبح کیا, ان کا کیما کر کے پہاڑوں کے اوپر پھیلا دیا, پھر ان کو بلایا تو وہ اڑتے ہوئے ذرات آ گئے, ملتے گئے گوشت کے ٹکڑے, پھر اللہ نے ان میں جان پیدا کر دی, وہ پھڑپھڑانے لگے, دانہ بھی کھانے لگے, اور پھر پانی بھی پینے لگے. ابراہیم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں, میں نشانیاں دیکھنا چاہتا تھا, تو نے مجھے اپنی نشانیاں دکھا دی. یہ تھا خلیل جو نشانیاں دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے. حبیب کون ہوتا ہے؟ جو ہمارا نبی ہے. اللہ کی ذات کہتی ہے پاک ہے, عزتوں والا ہے, مرتبے والا ہے وہ پروردگار جو اپنے عبد کو راتوں رات لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف, مسجد اقصی سے لے گیا پہلے آسمان پر, پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر, تاکہ وہ اپنے عبد کو نشانیاں دکھائے. خلیل وہ ہے, خلیل وہ ہے جو نشانیاں دیکھنے کی خواہش کرتا ہے. حبیب وہ ہے جس کو اللہ نشانیاں دکھانے کی خواہش رکھتا ہے.
दूसरे आसमान, तीसरे, सातवें आसमान पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच गए। अगली मंजिलों पे वापस पलटे, वहां पे जन्नत देखी, दोज़ख देखी, अल्लाह का निजाम देखा, अल्लाह ने सैरें करवाई। खुदा की जात खुश थी कि मैं अपने अब्द को ले आया हूँ। अल्लाह की जात ने पूरी कायनात के निजाम को रोक दिया था, और इस अंदाज से रोका था, वक्त थम गया था। पैगंबर इस्लाम मेराज से वापस पलटे तो घर की कुंडी जो है अभी हिल रही थी, पानी अभी जारी था, बिस्तर अभी गर्म था जिस बिस्तर से सफर पे गए थे। एतराज करने वालों ने एतराज किया कि ये कैसे मुमकिन है, पैगंबर मेराज पे गए, वापस आए तो सारा कुछ वैसा, अभी बिस्तर भी ठंडा नहीं हुआ, अभी पानी बंद नहीं हुआ, अभी कुंडी जो है वो रुकी नहीं, वो हिल रही थी जिस दरवाजे से निकले थे। पैगंबर ने ये रूहानी मेराज किया था, पैगंबर का ये जिस्मानी मेराज नहीं था। उनके जवाब में आपके मकतब के जो बुजुर्ग उलमा थे उन्होंने उनका मुंह बंद किया। उन्होंने कहा आपका एतराज तब बनता था अगर मोहम्मद खुद कहता कि मैं गया था, ये तो कुरान में अल्लाह कह रहा है मैं लेकर गया था। एक सवाल और है, वो नबी हमारे हिस्से में आया और जिस इस्माइल की कुर्बानी 10 ज़िलहज्जा को मनाई जाती है कि इस्माइल बच गए और दुम्बा ज़िबा हो गया। वो इस्माइल कहाँ से आए थे, उनकी वालिदा कहाँ से आई थी, अपने बच्चों के लिए एक जुमले में मैं उसका खुलासा कर देता हूँ आपको। हजरत इब्राहीम जब आग से बच गए तो नमरूद ने ये फैसला किया कि इतना बड़ा मौजज़ा हो गया, लोग तो पहले भी इब्राहीम से मोहब्बत करते थे, अब इसका ये कारनामा देख के मेरी तो हुकूमत ही बैठ जाएगी। अब ऐसा करो, इसको अपनी सल्तनत से निकाल दो। हजरत इब्राहीम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। हजरत लूत की बहन का नाम था सारा। हजरत ने अपनी खाला की बेटी और हजरत लूत की बहन के साथ शादी की थी। वो इतनी नेक खातून थी, उनका चेहरा इतना नूरानी अल्लाह की जात ने उनकी इबादत की वजह से बनाया था। हजरत ने उनसे शादी कर ली और फिर जब सल्तनत छोड़ने का हुक्मनामा जारी हुआ तो हजरत ने भेड़ें पाली हुई थी। हजरत का सारा माल वही था। भेड़ों को लेके और अपनी बीवी को लेके जब चले तो हजरत इब्राहीम ने सोचा कि ये लोग मेरे दुश्मन हैं और मेरी बीवी का चेहरा इतना नूरानी है, इसको नुकसान ना पहुंचा दे। लकड़ी का एक बॉक्स लेके अपनी बीवी को उसके अंदर बंद कर दिया, वो बॉक्स अपने सर पे रख लिया, भेड़ें आगे लगा ली और उसकी सल्तनत छोड़ने के लिए हजरत इब्राहीम चल पड़े। आप तवज्जो फरमा रहे हैं। हजरत इब्राहीम चले वहां से, आगे सिपाही मिले, उन्होंने कहाँ जा रहा है, कहा मैं तुम्हारी सल्तनत छोड़ के जा रहा हूँ। कहा ये जो माल लेके जा रहा है तुमने हमारे बादशाह की सल्तनत के अंदर कमाया है, लिहाजा ये माल यही छोड़ के जाओ, अकेले चले जाओ। हजरत इब्राहीम ने समझाया लेकिन वो नहीं समझे, बज़िद थे। हजरत इब्राहीम ने कहा तुम अपने काजी को बुलाओ, मैं फैसला नहीं करता, तुम्हारा काजी आए तुम्हारा फैसला कर दे, जो कहेगा मैं वो कर लूंगा। ये बड़े खुश हुए कि हमारे काजी का फैसला इब्राहीम मानने के लिए तैयार है। अपने काजी को बुला लिया, काजी को बुला के सारा वाक़या सुनाया। काजी कहता है कि मेरे सिपाही ठीक कह रहे हैं, तुम ये अपना सारा माल जो है वो यहाँ छोड़ के जाओ। हजरत इब्राहीम कहते हैं तुम हक का फैसला करो, अगर हक का फैसला न करोगे तो फिर तुम्हें मौत आ जाएगी। ये डरा हुआ था कि इब्राहीम जो कहते हैं वो हो जाता है, अगर इब्राहीम ने कहा है कि मैं मर जाऊंगा तो फिर तो मुझे मौत आ जाएगी। कहता फिर हक का फैसला आप बताएं, हक का फैसला क्या है। हजरत इब्राहीम कहते हैं हक का फैसला ये है कि ये जो माल मैंने कमाया है इसमें मेरी जिंदगी खर्च हुई है। इन सिपाहियों से कहो जितना जिंदगी का हिस्सा ये माल बनाने में मैंने खर्च किया है, मेरी उतनी जिंदगी मुझे वापस कर दे, मैं माल इनके हवाले कर देता। काजी लाजवाब हो गया। काजी ने सिपाहियों को समझाया और वो माल लेके हजरत इब्राहीम चल पड़े। सर के ऊपर हजरत सारा का बॉक्स है, संदूक है और आगे आगे भेड़े हैं।
جیسے ہمارے ملک کا بارڈر ہے، جب اس کو کراس کرنے لگے، ہم بھی اپنے ملک سے باہر جانے لگے تو آپ کے ڈاکومنٹ چیک ہوتے ہیں، پاسپورٹ چیک ہوتا ہے، امیگریشن اجازت کرتی ہے، آپ کا سامان چیک ہوتا ہے، پھر جانے دیتے ہیں۔ جب اس کے سلطنت سے آخری بارڈر سے نکلنے لگے تو وہاں پہ جو امیگریشن اور ٹیکس والے بیٹھے تھے انہوں نے کہا آپ اپنے مال پر ٹیکس ادا کر کے جائیں۔ حضرت نے کہا یہ بھیڑے ہیں، ان کا ٹیکس لے لو۔ اس کا ٹیکس طے ہو گیا۔ انہوں نے کہا بکسا کھول کے دکھا، اس کے اندر کون سا مال ہے، اس کا بھی ٹیکس لینا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اس دنیا کی جو بھی کوئی قیمتی ترین چیز، کوئی سونا چاندی جواہرات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، آپ یہ سمجھو کہ یہ میرا باکس صندوق ان سے بھرا ہوا ہے، اس کا جتنا ٹیکس بنتا ہے میں ادا کر دیتا ہوں۔ وہ تجسس اس کے اندر پیدا ہوا کہ کون سی آخر چیز ہے کہ ابراہیم کھولنا نہیں چاہتے، کہتا نہیں میں تو کھول کے دیکھوں گا۔ حضرت نے بہت منع کیا، اس نے تالا توڑ دیا اور اس نے جب ڈھکن کھولا تو حضرت کی زوجہ جو ہے جناب سارہ وہ اس کے اندر موجود تھی۔ اس نے جناب سارہ کی احانت کے لیے اپنا ہاتھ جب جناب سارہ کی طرف بڑھایا تو حضرت سارہ جو ہے انہوں نے دعا کی کہ پروردگار اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ اس کا بڑا ہوا ہاتھ جو تھا فوراً دعا قبول ہوئی اور اس کا ہاتھ جو ہے وہیں پہ شل ہو گیا اور اس نے حرکت کرنی چھوڑ دی۔ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا تو کوئی کنیز خدا ہے، اللہ تیری مانتا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میرے پروردگار سے، اپنے پروردگار سے میرے ہاتھ کو سالم کروا دے اور میں تجھے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کروں گا۔ پھر دعا کے ہاتھ بلند کی حضرت سارہ نے اسی باکس کے اندر بیٹھے بیٹھے اور کہا کہ پروردگار اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کر کے اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا۔ اب ابراہیم سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم تم اپنی بیوی کو اس صندوق سے نکال لو، میں تمہیں امان کی ضمانت دیتا ہوں، تمہاری بیوی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور جاتے ہوئے میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، یہ میری جو کنیز کھڑی ہے نا اس سپاہی کے اس انچارج کی ایک کنیز اس کے پاس کھڑی تھی، ایک خوبصورت لڑکی نوجوان، کہ اس کو میں تمہاری بیوی کیونکہ اللہ کی بہت برگزیدہ ہے اس کی خدمت کے لیے اپنی اس کنیز کو ہدیہ کرتا ہوں تاکہ تیری بیوی کی خدمت کیا کرے گی۔ وہ جناب اسماعیل کی والدہ وہ کنیز کا نام تھا ہاجرہ۔ حضرت نے پھر اس کے ساتھ شادی کی اور اللہ کی ذات نے اسماعیل عطا کیے۔ اسماعیل کے ذبح نہ ہونے پہ اللہ کا یہ دوست جو ہے اللہ کا خلیل جو ہے پریشان ہوا۔ اس نے وہ چھری جو تھی اس کو جب دیکھا کہ ابراہیم کو ذبح خلیل میرا بیٹا اسماعیل ذبح نہیں ہوا اور دوبا ذبح ہو گیا ہے تو اس چھری کو ایک پتھر کے اوپر مارا۔ وہ بڑا سا پتھر تھا، چھری کے وار سے دو ٹکڑے ہو گیا اور پھر چھری کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اسماعیل کے نازک گلے پہ تو نہیں چلی، پتھر کو دو ٹکڑے تم نے کر دیا۔ اذن خدا کے ساتھ وہ چھری جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ مخاطب ہوئی اور پکار کے کہتی ہے کہ اللہ مجھے منع کرتا ہے، جلیل منع کرتا ہے، خلیل کہتا ہے کہ میں اپنا کام کروں، میں کس کی مانوں؟ اللہ کی ذات نے پھر ابراہیم کو تسلی دی اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنا نفس زیادہ پیارا ہے یا آخری نبی کا نفس زیادہ پیارا ہے؟ حضرت ابراہیم رو پڑے۔ حضرت کہتے ہیں مجھے آخری نبی کا نفس زیادہ پیارا ہے۔ کہا اپنی جان زیادہ عزیز ہے یا محمد کی جان زیادہ عزیز ہے؟ کہا مجھے اپنی لاکھوں جانیں قربان محمد کی جان زیادہ عزیز ہے۔ کہا آپ مجھے یہ بتاؤ تمہیں اپنا بیٹا اسماعیل زیادہ عزیز ہے یا محمد کا بیٹا زیادہ عزیز ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں محمد کے بیٹے پہ ایسے ہزاروں اسماعیل قربان کر دوں، مجھے محمد کا بیٹا زیادہ عزیز ہے۔ اب اللہ کی ذات وحی کے ذریعے حسین کی مجلس پڑھ رہی تھی اور ابراہیم گریہ کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا کے ابراہیم سے کہہ دے کہ تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے، میں نے تیری اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا ہے۔ پروردگار ذبح عظیم میں کیسے بدلا ہے؟ کہا تم نے کہا نا کہ آخری محمد کا بیٹا اسماعیل سے زیادہ پیارا ہے، اے ابراہیم میں تمہیں وہ قربانی دکھاؤں گا، آخری محمد کا بیٹا ہوگا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوگا، ایک دشت کے اندر قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے گریہ کرنا شروع کیا اور اللہ کی ذات نے وحی نازل کر کے اپنے آنسوؤں کا مقام دیکھیے کہ جناب زہرا کے سامنے تمہارے آنسوؤں کی کتنی قیمت ہوگی۔
حضرت ابراہیم سے اللہ نے کہا اپنا اسماعیل جیسا بیٹا قربان کر کے تو جو مقام حاصل کرنا چاہتا تھا نا، میں نے حسین پر گریہ کرنے کے صدقے تجھے وہ مقام دے دیا ہے، میں نے تمہیں وہ مقام عطا کر دیا ہے۔ 28 رجب کو حسین مدینہ چھوڑنے لگے، اپنی بہن کے حجرے میں آئے، کہا زینب تیرے بغیر میرا مشن مکمل نہیں ہوتا، مجھے تمہیں ساتھ لے کے جانا ہے۔ جا کے نا اپنے حاکم سے، اپنے شوہر سے جا کے اجازت لے لو۔ آہستہ آہستہ چلتی جناب عبداللہ کے پاس جناب زینب تشریف لے آئیں، زیادہ رو اپنے شوہر کو آ کے سلام کیا۔ طبیعت ناساز تھی جناب عبداللہ کی، بستر بیماری پہ لیٹے ہوئے تھے۔ میرا بھائی سفر پہ جا رہا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ چلی جاؤں۔ جناب عبداللہ بستر بیماری پہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور جناب زینب کو بلا کے کہتے ہیں زینب میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں، جب میں تجھے اپنے گھر لانے لگا تھا تیرے بابا علی نے مجھے صرف ایک بات کہی تھی، کہا عبداللہ میں نے اپنی زینب جیسی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ نے 3 لوگوں کو 3 لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے یوسف کو یعقوب کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے فاطمہ کو محمد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے اس کائنات میں زینب کو حسین کے لیے پیدا کیا۔ اگر زندگی میں کبھی میری بیٹی زینب اپنے بھائی کے ساتھ جانے کے لیے اجازت مانگنے آئے گا، اس کو نہ روکنا، اسے اجازت دے دینا۔ میں تمہیں اجازت بھی دیتا ہوں اور ساتھ یہ کہتا ہوں میری دعائیں تیرے ساتھ جائیں گی، میں بیمار ہوں، میرے لیے تو سفر میں دعا کرنا، یہ بھرا ہوا گھر حاضر ہے، تو جو لے کے جانا چاہتی ہے میں اپنے بھائی کی نصرت کے لیے لے کے چلی جاؤ۔ جناب زینب نے تبرکات والا صندوق کھولا، آپ میرے بیٹے سے بھی سن رہے تھے، اللہ اس کے بڑے ہوئے کو بھی قبول فرمائے۔ تبرکات والے صندوق سے اپنی ماں کی پرانی چادر نکالی، سینے سے لگا کے جناب عبداللہ سے کہتی ہے عبداللہ گواہ رہنا میں تیرے بھرے ہوئے گھر سے اپنی اماں کی یہ چادر لے کے جا رہی ہوں۔ جناب عبداللہ نے کہا ذرا میرے قریب آ کے بیٹھ۔ جناب عبداللہ کے ساتھ جا کے جب جناب زینب بیٹھی، اپنے دونوں شہزادوں کو بلا کے جناب عبداللہ نے اپنے گود میں اور محمد کو بٹھایا، دونوں کے سروں کے بوسے دیے اور جناب زینب سے کہا میرے کہنے پہ میری یہ گزارش ہے اپنے دونوں بیٹے بھی ساتھ لے جا، جب قربانی کا وقت آئے نا ایک بیٹا میری طرف سے حسین پہ صدقہ کر دینا، ایک بیٹا اپنی طرف سے اپنے بھائی پہ قربان کر دینا۔ عزاداروں یہ قافلہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، مخدرات عصمت بیویوں کے ساتھ، ایسی خواتین جنہوں نے اپنے گھر سے باہر کبھی قدم نہیں رکھا تھا، حسین ایک اونٹ کے کجاوے کی ٹیک لگا کے کھڑے تھے اور تاریخ کہتی ہے اپنی بہن کو آتا ہوا دیکھ رہے تھے اور حسین کہہ رہے تھے اے پروردگار کاش ایسا ہوتا کہ میرے قتل پہ بات ختم ہو جاتی اور میری بہن کبھی باہر نہ آتی۔ عزاداروں آپ کی زحمت کو ختم کرو، اللہ آپ کے آنسوؤں کو آپ کے غصے کو قبول کرے، حسین کی ماں آپ سے راضی ہو۔ بس یہ قافلہ کربلا پہنچا، 7 کو پانی بند ہو گیا، 10 محرم کی رات آ گئی، حسین ابن علی نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اپنی بہن کے خیمے میں جب تشریف لائے نا تو ایک عجیب منظر دیکھا، اور محمد کو زینب نے سامنے بٹھایا ہوا ہے، بڑی عمدہ پوشاک علی کی بیٹی نے زیب تن کر دی ہے، بیٹوں کے سروں میں کنگھی کر رہی ہے، ان کے سر بھی چوم رہی ہے، ان کو سمجھاتی ہی جا رہی ہے، اور محمد میں تمہیں یہاں کربلا میں اس لیے لے کے آئی ہوں کہ تمہیں علی اکبر کا صدقہ اتار دوں، تمہیں امام حسین کا صدقہ اتار دوں۔ کل 10 محرم ہے، لشکر جمع ہو چکے ہیں میرے بھائی کو قتل کرنے کے لیے، اور محمد یاد رکھنا، کوشش کرنا جب عاشور کا سورج طلوع ہونا اور شہید جانے لگے
کوشش کرنا کہ آپ سب سے پہلے چلے جاؤ، اور اے میرے شہزادوں ماں کی ایک بات یاد رکھنا، اگر جنگ لڑتے لڑتے تم دریا پہ پہنچ جاؤ نا تو پانی نہ پینا، کیونکہ میری سکینہ پیاسی ہے، میرا اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ ماں سے وعدہ کر دے اماں ہمیں جنگ کرنے کا موقع مل جائے پھر ہم تجھے، اور جب آپ اترو نا تو اپنے ماموں کو مدد کے لیے نہ پکارنا، کہتے اماں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر کوئی کربلا میں اپنے گھوڑے سے گرے گا، ہم کربلا کی جاگیر سے باہر جا کے اپنے گھوڑوں سے اتریں گے۔ ماں نے ساری رات سمجھایا، صبح کا سورج طلوع ہو گیا، لوگ میدان میں جانا شروع ہوئے، شہیدوں کے لاشیں اکٹھے ہونے شروع ہوئے۔ ماں کے سمجھانے اور حکم کے مطابق دونوں چھوٹے شہزادے عبداللہ کے اپنے ماموں حسین کے پاس حاضر ہوئے۔ ماموں جان اب ہمیں بھی تو میدان جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا، تمہیں اجازت کیسے دے دوں، تمہارے تو پیر ابھی رکابوں تک نہیں پہنچتے، پھر تم میری بہن زینب کے سہارے ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں۔ جب ماموں نے اجازت نہیں نہ دی پھر ٹیلے میں دیکھا کہ چھوٹے ماموں عباس بیٹھے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے وہاں آ گئے۔ اماں زینب نے رات کو حکم دیا تھا، آپ اماں زینب کی کتنی باتیں مانتے ہیں، آپ تو اماں زینب کی کوئی بات نہیں ڈالتے۔ ماموں حسین اجازت نہیں دیتے، آپ ذرا سفارشی بن کے نا ہمارے ساتھ آ جائیے، ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ عباس نے بچوں کا دل بہلانے کے لیے دونوں کی انگلیاں تھامی اور پھر آگے جناب حسین کے پاس دو زانو بیٹھ گئے، لیکن ادب کے ساتھ انہوں محمد کی بات کو نہیں دہرایا۔ ایک بڑا شہزادہ اس انتظار میں کہ ماموں عباس ابھی ہماری سفارش کریں گے، ماموں حسین کی دائیں جانب، چھوٹا محمد بائیں جانب بیٹھ گیا۔ قنات کا پردہ ہٹا کے نا خیموں سے عزاداروں زینب عالیہ نے میدان کا منظر دیکھنے کے لیے جب پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا کہ میرے دونوں بیٹے حسین کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ گھبرا کے زینب نے مفیزہ کو بلایا، کہا ذرا حسین کو بلا کے لے آ، اور محمد کو بھی بلا کے لے آ۔ اور محمد آئے نا جب ماموں سے پہلے خیمے میں تو ماں کہتی ہے ساری رات سمجھانے کا یہی اثر ہوا تمہارے اوپر، ہر کوئی جا رہا ہے تم ماموں کے پاس بیٹھے ہو، اماں ذرا تم ماموں عباس کو بلا کے پوچھ لے، ہم تو اجازت مانگتے ہیں ماموں حسین ہمیں جانے نہیں دیتے۔ اچھا میں حسین کو بلاتی ہوں۔ حسین خیمے میں تشریف لے آئے، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے اگر تو نے میرے بیٹوں کو اجازت نہ دی حسین، تجھے بہن کے حق کا واسطہ دیتی ہوں، اپنے سر سے چادر اتار دوں گی اور اپنے بیٹوں کے میدان میں جانے کی اجازت مانگوں گی۔ حسین کہتے تیرا پردہ سلامت رہے، میں تیرے کہنے پہ تیرے حق کے واسطے پہ تیرے بیٹوں کو میدان میں بھیجتا ہوں۔ زینب نے شکریہ ادا کیا۔ حسین کے چھوٹے چھوٹے دونوں اپنے بھائیوں کو اٹھا کے باری باری گھوڑے کی زین پہ بٹھا دیا اور اللہ کے سپرد کر دیے زینب کے دونوں چہار۔ یہ دونوں شہزادے کربلا کے میدان میں ہزاروں کے لشکر سے ایسے جنگ لڑ رہے تھے عزاداروں کہ ملائکہ بھی حیران ہو کے اور محمد کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ یزید کے لشکر نے جب یہ سمجھانا کہ یہ حسین کے بھانے ہیں، یہ عباس کے سیکھے ہوئے ہیں، یہ اگر اکٹھے لڑتے رہے ان دونوں بچوں پہ قابو پانا بڑا مشکل ہے، ان کے گھوڑوں کو جدا کر دیا جائے۔ دونوں شہزادے جنگ کرتے کرتے جب دریا کے قریب جا پہنچے، حملے کرتے کرتے چھوٹے محمد نے حسرت بھری نگاہوں سے دریا کو دیکھا جہاں پانی بہ رہا تھا، اور فوراً کہتا ہے محمد پانی نہ پینا، اماں نے منع کیا تھا، کہا نہیں ہو میں اور بھائی پانی تو نہیں پی رہا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش ہم بہن سکینہ کا مشکیزہ لے آتے اور واپس جاتے ہوئے پانی کا بھر کے لیتے۔ عزاداروں ختم ہوئی آپ کی زحمت، مجھے دو جملوں کی اور اجازت دیجیے۔ ان دونوں شہزادوں کی جنگ دیکھ کے لشکر اشقیاء گھبرا گیا، ان پہ قابو پانا مشکل ہے، ان دونوں کے گھوڑوں کو جدا کیا جائے۔ ایک دستہ فوج کا اون اور محمد کے گھوڑوں کے درمیان آ گیا، ایک دستے نے اون کے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، ایک دستے نے محمد کے گھوڑے کو الگ کر کے دوڑانا شروع کیا۔
वो बड़ा शहजादा और जो है दुश्मन इसका ताक़ुब कर रहे थे। अपने घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते 9 मील करबला से दूर जाके अपने घोड़े से गिर गया। दुश्मन के एक बार से अल्लाह आप सबको करबला ले जाए। ज़ाहिरीन के चेहरे मेरे सामने है। हुसैन बादशाह इस साल की हमारी हाज़िरी की माफ़ी हमें अता फरमाए। हमारे दिल रंजीदा है। हम हर साल करबला में मौला के हरम में अशरा पढ़ते थे, लेकिन हम नौकर हैं। जहाँ सरदारों ने ड्यूटी लगा दी वहीं उनके बच्चों का जिक्र कर रहे हैं। और 9 मील दूर जाके उतरे। मोहम्मद जो है करबला के मैदान में गिर गया दुश्मन के वार से। जब मोहम्मद गिरे ना, अपने मामू हुसैन को सलाम किया, मदद के लिए नहीं पुकारा, अम्मा ने मना किया था। हुसैन ने जब सलाम सुना, हुसैन दौड़े, लेकिन अबा के दामन में तारीफ कहती है, मक्तल की किताबें भरी पड़ी है। ज़ैनब ने कहा ये तेरा सदका थे, इन्हें उठा के लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जितनी देर मोहम्मद को लाने में लगेगी, इतनी देर बहन के सामने बैठा रहे और ज़ैनब तेरा चेहरा देखती। ज़ैनब ने सर का बोसा लिया और मोहम्मद का लाशा उठाने के लिए हुसैन मैदान में गए। मैदान से जब मोहम्मद को अपने सीने से लगाया, अपने छोटे शहजादे को लेके मोहम्मद का लाशा खेमों की तरफ चले। खेमे के दरवाजे पे जनाबे फिजा देख रही थी, दौड़ के जनाबे ज़ैनब को कहती है तेरे बच्चों की बारात आ रही है। सैयदा ज़ैनब ने, इस आलिया ने शुक्र में सजदे में अपनी पेशानी को रख दिया और अपने परवरदिगार से कहा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ जिस मकसद के लिए और मैं अपनी कमाई लेके आई थी, आज ज़ैनब की कमाई ठिकाने लगी और मेरी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ये अपने बच्चों को रोई नहीं है बीबी, इन बच्चों पे रोना इसलिए भी जरूरी है कि ज़ैनब ने अपने बच्चों के लाशों पे बैन नहीं किए। मैं एक मंजिल और बुलंद करता हूँ मसाइल की। जब शाम में असीरों को रिहाई का मायदा सुना दिया गया तो जनाबे ज़ैनब ने जनाबे सज्जाद से पूछा कि यजीद क्या कहता है। फूफी अम्मा उसने रिहाई का मायदा सुनाया है। जनाबे ज़ैनब कहती है उसे कह मदीने जाना तो दूर की बात, पहले करबला से लेके शाम तक मुझे किसी ने हुसैन का पुरसा नहीं दिया। हमारा लूटा हुआ माल वापस करे, हमारे सर वापस करे, हमें एक मकान खाली करवा के दे कि जिस मकान में खवातीन आए, शाम की औरतें मुझे आके हुसैन का पुरसा दे। ये सारी बातें मंजूर हो गई, सर भी वापस मिल गए, एक खाली मकान दे दिया गया। जनाबे ज़ैनब अपनी बची हुई खवातीन को और यतीमों को लेके और उन सरों को लेके बीबी आके उस मकान में बैठी। सबसे पहला काम जनाबे ज़ैनब ने जो किया, उस मकान की छत के ऊपर अपने भाई अब्बास का परचम लगाया और करबला की तरफ रुख करके कहा अब्बास इसी परचम को बचाते हुए तूने अपने दोनों बाजू कटवा दिए थे। मैं ज़ैनब तुझसे वादा करती हूँ रुए जमीन के ऊपर तेरा परचम हर रज़ा खाने की पहचान रहेगा। जनाबे ज़ैनब उस छत से नीचे उतरी, औरतों ने पुरसा देने की इजाजत ली। अंदर जब औरतें दाखिल हुई, एक दीवार के साथ ये बीबियां अपने अपने बेटों के सर लेके बैठी थी। एक बीबी आगे आई और आके कहती है इस जवान को किसने मारा, इसकी शक्ल तो हमारे नबी से कितनी मिलती है, ये तो हम शक्ल पैगंबर है, ये तो कोई मोहम्मद का बड़ा करीबी लगता है। जनाब उम्मे लैला ने सीने से लगाया, अपने बेटे के सर को कहा ये मेरा अली अकबर है। इसको जालिमों ने घोड़े से उतारा था, सीने के अंदर नेजा मार के पुरसा दे के ये खातून आगे बढ़ी, कहती है ये तो कोई दूल्हा लगता है, इसके सेहरे कहाँ गए, इसको क्यों कत्ल किया गया। कासिम की माँ कहती है ये मेरा कासिम है। आगे बढ़ी, एक छोटा सा सर लेके एक चांद जैसा चेहरा, रुबाब अपनी गोद में बैठी है। औरत कहती है ये भी कोई जंग लड़ सकता था, इसके मुंह से तो अभी दूध बह रहा है, इसको क्यों कत्ल किया गया। जनाबे रुबाब अपनी जगह पे खड़ी हुई, असगर के सर को सीने से लगाया, कहा मेरे बेटे को ये न कहो कि ये जंग नहीं लड़ सकता था, तो जैसे मेरी असगर ने जंग लड़ी है ऐसे तो किसी ने जंग नहीं लड़ी, ये मेरा असगर है। अब जो बीवियां आगे बढ़ी अज़ादारों, खत्म हुई आपकी ज़ामत, दो चांद जैसे सर जमीन के ऊपर पड़े थे,
कुर्बान हो जाए इन सरों पे। इनकी माँ मर गई है जो इनको पुरसा देने के लिए और सीने से लगाने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। वो अली की बेटी तड़प के उठी, कहा ये मेरे शहजादे हैं, लेकिन मैं इन पर कैसे रो सकती हूँ कि मैंने बतूल के बेटे पे सदका कर दिए। माता में औनो मोहम्मद, माता में हुसैन। फिजाने का मोहम्मद गए मारे
नहीं कोई तो किसे जाके पुकारे दरिया के किनारे। फिरसा ने कहा और मोहम्मद गए मारे दरिया के किनारे। Hey!
कर दिया मामाना नहीं तो समाने कर दिया मामाना नहीं तो समाने कर दिया मामाना नहीं तो समाने कर दिया मामाना जिन्हें
Rama